اگر میرے کوئی الفاظ سخت ہوں تو آپ لوگوں سے بھی, صحافی لوگوں سے بھی, اور جو لوگ سن رہے ہیں ان سے بھی, کیونکہ اکثر مجھ سے گلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ YDA والے بہت سخت زبان استعمال کرتے ہیں. ہم یقین جانیں ہماری ایسی تربیت نہیں کہ ہم کسی کو گالیاں دیں, لیکن جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر مجبوری بن جاتی ہے. اب سب لوگ کئی دنوں سے پھر مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ بھائی سیکرٹری صاحب کو آپ نے منشی کہا ہے. آپ سب صحافی حضرات صحافت میں وقت گزارا, آپ نے کہیں سیکرٹریز کو بھی انٹرویوز کیے, کئی منسٹرز کو, MPs کو, MNAs کو, پولیٹیشنز کو, مولوی کو, مفتی کو, سب کو آپ نے انٹرویوز کیے ہیں. لیکن اگر ایک شخص, یقین کرے تمام سیکرٹریز بیوروکریسی کے لیے وی ریسپیکٹ, دے آر سن آف دا سوائل, وی بلیو ان اٹ, لیکن اگر ایک سیکرٹری اپنی گریس کو چھوڑ کے, سیکرٹریشپ کی گریس کو چھوڑ کے منشی کا کردار ادا کرے, اس وقت جو موجودہ ہیلتھ سیکرٹری ہے وہ منسٹر ہیلتھ کا منشی کا کردار ادا کر رہا ہے, تو آپ مجھے بتاؤ تو میں کیا کروں؟ میں مجبور ہوں اس کو منشی کہنے. جب آپ ڈپارٹمنٹ کے اندر سیکرٹری کو ہونا چاہیے تھا کہ وہ پالیسیز پہ کام کرتا, پالیسی میٹر ڈسکس کرتا, نئے نئے پالیسیز کو لے کے آتا. یہ ایک منسٹر کا منشی بن کے لگا ہوا ہے پورے ڈپارٹمنٹ کے اندر. ٹھیکہ, ٹینڈر, کمیشن, کرپشن کے علاوہ اگر کچھ ہو تو کسی بھی فورم پر ہیلتھ کے کسی بھی بندے سے, منسٹر سے لے کر زیرو تک, کسی سے بھی ڈبیٹ کرنے کو تیار ہے. اگر ہم غلط ہوں تو ہمیں پھانسی چڑھا دو, اگر ہم غلط نہ ہوں تو کم سے کم ہماری باتوں کو اتنا تو سنو. خدا را بلوچستان کے لوگ بھی جینے کا حق رکھتے ہیں. بلوچستان کے غریب عوام آج بھی مور دین 90%, 97% آف لوگ انہی گورنمنٹ اسپتالوں پہ ڈپینڈنٹ ہیں. اگر آج بھی ہم اس پہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم خود کو مجرم سمجھیں گے. ہماری نسلیں, ہمارے آنے والے جتنے ڈاکٹرز ہیں وہ سب ہمیں مجرم سمجھیں گے. تو لہٰذا میں آپ کو ایک کہانی اس حوالے سے شروع کرتا ہوں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہم نے اپنے شروع کے پریس کانفرنسز میں الرٹ کیا تھا کہ ایک نیگوشیٹ ٹینڈرنگ کی بات چل رہی ہے. نیگوشیٹ ٹینڈرنگ کہتے کسے ہیں؟ نیگوشیٹ ٹینڈرنگ ایمرجنسی صورت جب بھی نافذ ہوتی ہے, خدا نخواستہ کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے, زلزلہ آتا ہے, کوئی فلڈ آ جاتی ہے, کوئی نیچرل یا ان نیچرل کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو جاتی ہے, کوئی ایمرجنسی لگ جاتی ہے, جیسے کہ ہمارے سامنے سے حال ہی میں 2019 میں کووڈ-19 یعنی کورونا گزر چکا ہے. اس صورتحال میں آپ نیگوشیٹ ٹینڈرنگ کر سکتے ہیں, اور اس نیگوشیٹ ٹینڈرنگ کے لیے آپ نے پرمیشن لینا ہوتا ہے CM بلوچستان سے. بالکل CM بلوچستان پرمیشن دے سکتے ہیں اس چیز کی, لیکن اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ کیا کیا ہونا چاہیے, تب جا کے آپ یہ نیگوشیٹ ٹینڈرنگ کر سکتے ہیں. آپ صحافی حضرات سے میں سوال کرتا ہوں, یہاں حال میں بیٹھے ہوئے اپنے باقی دوستوں سے سوال کرتا ہوں, بلکہ آپ کے توسط سے پورے بلوچستان کے عوام سے میرا یہ سوال ہے کہ آیا بلوچستان میں ایسی کون سی ایمرجنسی تھی کہ جس کے اوپر نیگوشیٹ ٹینڈرنگ اسٹارٹ کر دی گئی؟ تو جواب ہمیں نہ میں ملتا ہے کہ کوئی بھی ایسی ایمرجنسی نہیں تھی کہ جس پہ نیگوشیٹ ٹینڈرنگ کی جاتی. بہرحال صاحب اقتدار نے نیگوشیٹ ٹینڈرنگ کے جو ماسٹرز ہیں اس میں موجودہ سیکرٹری شامل ہیں جو کہ پیپرا سے سارے رولز اینڈ ریگولیشن سیکھ کے آئے تھے, اور دوسرا یہ آپ کا منسٹر صاحب حضرت مولانا بخت محمد کاکڑ صاحب, تھوڑا احترام کے ساتھ, پھر آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے, حضرت مولانا بخت محمد کاکڑ صاحب جس کی ابھی تک SBK کے اندر CTSP کے تحت ہونے والی بدعنوانی ابھی تک لوگ بھولے نہیں تھے. ہیلتھ میں وہ سکینڈل ہے جو تاریخ میں کوئی نہیں بولے گا. سیکرٹری صاحب, منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا ایسا ہم نے کیا جو ڈیکیڈز میں نہیں ہوا ہے. بالکل, ڈیکیڈز میں ایسا کرپشن نہیں ہوا ہے, ڈیکیڈز میں ایسا خرد برد ہیلتھ میں نہیں ہوا ہے. تو 14 نومبر کو ایک ٹینڈر ہوتا ہے نیگوشیٹ ٹینڈرنگ کے نام سے. اس میں سیکرٹری ہیلتھ, DG ہیلتھ اور ایک یہ کمیٹی بناتے ہیں, پروکیورمنٹ کمیٹی کا چیئرمین DG ہیلتھ صاحب ہوتے ہیں. یہ وہ 14 نومبر کو نیگوشیٹ ٹینڈرنگ کے نام سے یہ نکلتی ہے مشینری اینڈ اکوپمنٹ کے لیے, اور اس میں صرف 3 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے.
پہلے تو میں نے کہا یہ نیگوشیٹ ٹینڈرنگ بنتی نہیں ہے, ایمرجنسی ہے نہیں, لیکن چلو انہوں نے کر دیا, خیر ہے. تو انہوں نے نیگوشیٹ ٹینڈرنگ کر دیا اور 3 دن کا ٹائم دے دیا. تو اس 3 دن کے ہونا تو یہ چاہیے تھا نومبر, 14 نومبر سے 18 نومبر ان کا ٹائم ہو گیا, تو ہونا چاہیے تھا 18 دسمبر, 18 جنوری, 18 فروری, 18 مارچ تک تو آ جانی تھی چاہیے تھی چیزیں. نہ اتنی بڑی ایمرجنسی ہے. کووڈ کے اندر جب یہ صورتحال پیش آئی تو 1 مہینے کے اندر 1 لاکھ پی پی کٹس پہنچ چکے تھے, بلکہ 15 دن کے اندر. اس کو کہتے تھے کہ یہ ایمرجنسی ہے, اور اس ایمرجنسی میں چیزیں بھی لائی گئی, لیکن پھر بھی ان بیچاروں کو آج بھی رگڑے میں لگایا ہوا ہے. آج بھی اینٹی کرپشن 5 سال بعد بھی ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. حالانکہ کووڈ کا 1 روپے کا بھی پیمنٹ نہیں ہوا ہے آج تک. کچھ ہوئے ہیں, کچھ باقی ہیں, لیکن لوگوں کے اوپر ادھار کے پیسے پہ الزام لگ رہا ہے کہ بھائی ابھی تک پیسہ پیمنٹ ہوا نہیں ہے, کہتا ہے اس نے کرپشن کیا. وہ بندہ چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ بھائی ادھارا میں نے ابھی تک پیمنٹ ہی نہیں لیا ہے, پیمنٹ ریلیز نہیں ہوا ہے, تو کرپشن کہاں ہے. جج سے کہتا ہے چلو آپ مجھے بھائی کنوکٹ کرو, مجھے سزا دو. جج کس طرح سزا, جج کہتا ہے بھائی میں سزا نہیں دے سکتا ہوں اس طرح کہ جب تک ابھی تک پیمنٹ نہیں ہوئی. تو یہ کووڈ کی بات بتا رہا ہوں. تو یہاں موصوف نے کیا کر دیا کہ آج ہے 4 اگست 2025, ٹینڈر ہوتا ہے 14 نومبر 2024, اور آج ہے کون سا ڈیٹ, 4 اگست 2025. آج تک بھی سامان کمپلیٹلی نہیں پہنچا. اور اس میں جو مزے کی بات ہے, پیسوں کی پیمنٹ ہو چکی ہے, جسے ایک صورت میں کہا جاتا ہے ایڈوانس پیمنٹ. ایڈوانس پیمنٹ کسی بھی صورت میں الاؤڈ نہیں ہے, کسی بھی بزنس رول میں الاؤڈ نہیں ہے. اور انہوں نے جا کے وہ ایڈوانس پیمنٹس جو ہے نا ساری انہوں نے اٹھا کے کر دی ہیں. یہ آپ جو ہے نا یہ بولام میڈیکل کمپلیکس کا بجٹ دیکھ سکتے ہیں, اس کے اندر جا کے ان کی مشینری کی پیمنٹ ہو چکی ہے. یہ سنڈیمم پرووینشل ہاسپٹل کا یہ بجٹ کے اندر جا سکتے ہیں کہ جون 2025 سے پہلے ان کی ساری پیمنٹ ہو چکی ہے, اور مشینری ابھی تک نہیں پہنچی. یہ ابھی کہانی کو ادھر روک کے یہ کہانی آگے بتاؤں گا کہ ان کے اوپر کیا کیا انہوں نے گل کھلائے ہیں. یہ ابھی کہانی کو تھوڑی دیر کے لیے ادھر اسٹاپ کر لیتے ہیں. پھر اسی طرح 14 جون کو ڈسپوزیبل اینڈ کنزیومیبل آئٹمس کے نام سے ایک نیگوشیٹ ٹینڈرنگ اور ہوتی ہے. اس میں بھی 3 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے. میڈیسن کی شارٹیج ہے, ٹھیک ہے بھائی, آپ کو پہلے کرنا چاہیے تھا, جنوری میں کرنا چاہیے تھا, فروری میں کرنا چاہیے تھا, مارچ میں کرنا چاہیے, نہیں, ٹائم لیپس کر کے لاسٹ آورز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نیگوشیٹ ٹینڈرنگ کرنی ہے. تو نیگوشیٹ ٹینڈرنگ میں کیا کیا ہونا ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. اس میں انہوں نے اپنی مرضی کے ساری چیزیں لا کے, یہ پہلے بھی پبلک میں وائرل ہو چکا ہے, اسی حوالے سے ہم نے اس کا ایک کمپیریٹیو انالیسس کروایا ہے کہ کنزیومر آئٹمس کی مد میں کہ کس طرح 1 روپے کی چیز 10 روپے میں, 10 روپے کی چیز 50 میں, 50 کی چیز 100 میں, اور 100 کی چیز 1000 سے اوپر میں خریدی گئی. یہ وہ سارے آئٹمز ہیں, یہ ساری لسٹیں ہیں, یہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے کہ کس طرح نیگوشیٹ ٹینڈرنگ کا مس یوز کیا گیا, کس طرح اتھارٹی کا مس یوز کیا گیا, کس طرح پبلک فنڈز کا مس یوز کیا گیا. اور یہ ساری چیزیں عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے, اور اس میں انوالو ہے حضرت مولانا بخت محمد کاکڑ صاحب, حضرت اقدس مجیب الرحمن پانیزی صاحب, اور مفتی امین اللہ مندوخیل ڈی جی صاحب, یہ انوالو ہے. پروکیورمنٹ کا چیئرمین وہ ہے, اتھارٹی یہ یوز کر رہے ہیں. اور یہ رہی 2 نیگوشیٹنگ ٹینڈرز کی بات. اور یہ نیگوشیٹنگ ٹینڈرز کے اندر کیا کیا ارریگولیرٹیز ہیں, یہ میں اینڈ پہ جا کے ذرا میں ان کے ٹینڈر کی کہانیاں, ان کی ایڈوانس پیمنٹ کی کہانی آپ کو بتا دی. انہوں نے جو ٹینڈرز کیے غلط کیے, پھر بھی اس کے اندر بھی جا کے ایڈوانس پیمنٹس کر دی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سامان پہنچ جاتا, اس کا ایک انسپیکشن ٹیم بنتا ہے, وہ آ کے انسپیکشن کرتا ہے کہ آیا میں نے نیسلے کا پانی مانگا ہے, کس کمپنی کا پانی ہے, یہ وہ ہے یا نہیں ہے, آیا میں نے اس کمپنی کی مشین مانگی ہے, یہ میرے اسپیسیفکیشنز تھے, وہ اسپیسیفکیشن سارے چیک ہوتے ہیں, اور ان کے بعد جا کے وہ پیسوں کی پیمنٹ ہوتی ہے. یاروں نے کیا کیا, پیمنٹ پہلے کر دیا, ایڈوانس پیمنٹ جون آ رہا ہے اس سے پہلے, بھائی کوئی مسئلہ نہیں تھا, جون آ رہا تھا پیسے فریز کر لیتے, اس میں کون سا بڑا مسئلہ ہے. لیکن نہیں, ان کو خطرہ تھا ایسا نہ ہو کہ ان کی مسٹری چلی جائے. ڈی جی صاحب کو خطرہ تھا ان کا پوسٹ میں چلا جائے, سیکٹری صاحب کو خطرہ تھا کہ میں یہاں سے ٹرانسفر نہ ہو جاؤں. تو اس عجلت میں انہوں نے ایڈوانس میں پیمنٹس کر دی, اور ایڈوانس پیمنٹ از اے کرائم.
اور اس کرائم کے اندر ماضی میں بھی لوگ جیلوں میں جا چکے ہیں۔ اس کے بعد سب سے بڑا وبال کا کام پہ آ جاتا ہے۔ 6 مئی کو پھر سے ڈی جی آفس میں ایک ٹینڈر فلوٹ کرتا ہے، ایک نہیں بلکہ مختلف ٹینڈرز ہیں، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طرح ٹینڈرز فلوٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک، یہ سارے ٹینڈرز ہیں۔ اب اس میں یہ سارے ٹینڈرز ہیں، بی پیپرا کے سائٹ پہ آپ جا کے یہ ساری چیزیں دیکھ بھی سکتے ہیں، اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں، اس میں سے سارا ڈیٹا بھی نکال سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اپلوڈ ہو گئی۔ اب جیسے یہ ٹینڈر جس دن آتا ہے اخبار میں، 6 تاریخ کو انہوں نے اپلوڈ کر دیا، 7 تاریخ کو یہ آتا ہے ایکسپریس نیوز پیپر کے اندر۔ اس کے بعد ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کیا کرتا ہے؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل دنیا میں ایک ادارہ ہے جو پوری دنیا میں کرپشن کے خلاف کام کرتا ہے۔ سیول، صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں، پورے صوبے کے اندر 1300 نرسز ہیں۔ سیول اسپتال اپنے ایس این ای میں ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے 1050 نرسز چاہیے تاکہ میں اسموتھ رننگ کروں، اور سیول اسپتال میں اس وقت 180 نرسز ہیں۔ تو کہاں تک جو نا فنکشن، اس چیز کو ان کو بتا دو، کہتے ہیں نہیں۔ ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہ اگر ہم 10,000 ڈاکٹر بھی لے کر آ جائیں، 10,000 ڈاکٹر بھی لے کر آ جائیں، تب بھی ہم ڈیفیشنسی کو پورا نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف کہتے ہیں ہم پوسٹ نہیں دیں گے۔ بھائی پوسٹ نہیں دو گے تو میڈیکل کالجز کیوں بنائیں؟ ایک طرف انقلاب کا نعرہ لگاتے ہو کہ میں بلوچستان میں یہ جو ہے نا گل کھلا رہا ہوں، دوسری طرف جو ہے نا آپ کے حرکتیں یہ ہیں۔ تمام میڈیکل کالج، جالاواں میڈیکل کالج تو آپ کے سامنے ہے کہ اس کو کیپ کر دیا۔ تینوں میڈیکل جو نئے میڈیکل کالجز تھے، جالاواں، لورلائی اور مکران، ان سب کے بجٹس کو ایسے کٹس لگا دیے گئے کہ تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے بند ہو جائے۔ تو یا تو صحیح معنوں میں ان تمام یہ بولا میڈیکل کالج کو بھی بند کرو، یہ تینوں میڈیکل کالج کو بند کرو، وہ کمز والے کو بھی بند کرا دو کہ بھائی آپ پرائیویٹ ہو، ہمارے یہاں صوبے کے اندر جو ہے نا کوئی ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے، تو سریعام آ کے کہہ دو کہ ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے، میڈیکل کالج بند کرو، قصہ ختم، کوئی آپ سے پوسٹ نہیں مانگے۔ جب ہم آپ کو کہتے ہیں پوسٹ دے دو لوگوں کو، آپ کہتے ہو پیسہ نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو میڈیسن دے دو، آپ کہتے ہو پیسہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں میڈیسن کا بجٹ بڑھا دو، آپ کہتے ہو پیسہ نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ سارے ٹینڈر ٹھیکے، یہ سارا ایک بجٹ سے جون سے پہلے ٹف ٹائل لگا اسپتال کے اندر، اب بجٹ جو ہے نا دوسرا بجٹ آ گیا، اب دوبارہ جو ہے نا اگلا کہانی شروع ہو گیا، اس کے اندر جو ہے نا دوسرے کہانی شروع ہو گئی، اب ماربل لگا رہے ہیں، اب ادھر قالین بچھا رہے ہیں۔ او بھائی جس کا پیشنٹ زخمی ہے یا وہ مر رہا ہے، اس کو آپ سونے کے تخت پہ بٹھاؤ، لیکن جب تک اس کا علاج نہیں ہوگا اس کو آپ کسی بھی جگہ پہ بٹھاؤ، اس کو چین نہیں آئے گا۔ آپ کی یہ قالین پہ اس کو آپ کو چین آئے گا۔ آرٹیفیشل گراس لگا رہے ہو، قسمت میں لگا رہے ہو، کیوں لگا رہے ہو؟ عوام کا پیسہ ہے۔ یہ اگلا میں آپ کو 2025 کا پی ایس ڈی پی کا ایک چھوٹا سا جھلک کی، اس کے اندر یہ ساری چیزیں بعد میں ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے، یہ ساری۔ اب اس کے اندر انہوں نے کیا کہانی، بی ایم سی اور ٹراما کا ایڈیشنل ورک 1278 ملین، خواہ مخواہ۔ بھائی ابھی آپ نے بی ایم سی میں خرچ کیا تھا پچھلے جون کے بجٹ میں، نہیں ایڈیشنل ورک، کون سا ورک پتہ نہیں کیا ہے، ٹائل لگاؤ، ٹائل ہٹاؤ، ٹائل ہٹاؤ، ٹائل لگاؤ، ٹھیک ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، نعرہ کیا ہے، انقلاب لا رہے ہیں، انقلاب لا رہے ہیں۔ بھائی انقلاب ٹائل کا لا رہے ہو، کرپشن کا لا رہے ہو، ٹینڈر کا لا رہے ہو، کس چیز کا لا رہے ہو، لوگوں کو تو بتاؤ۔ ٹراما اینڈ بی ایم سی 2446 ملین، بھائی کس چیز کے لیے؟ بھائی ٹینڈر کرنا ہے، ڈرامہ کرنا ہے، ٹینڈر کرنا ہے، ٹائل لگانا ہے، ٹائل ہٹانا ہے۔ یار خدا کے لیے لوگوں کو بیوقوف نہ بناؤ۔ ڈیجیٹل مورچری 150 ملین، بی ایم سی کے اندر پھر سے 808 ملین فار ریویمپنگ۔ یار خدا کے لیے بھائی کیا ریویمپ کر رہے ہو؟ یا تو گراؤ، نیا چیز بناؤ۔ ادھر جو ہے نا سرجیکل ٹاور کا پلان ہوا تھا، وہاں پہ جناب ڈی جی صاحب نے ایک صرف نقطہ سمجھانا چاہوں گا، جو بھی گورنمنٹ کے ادارہ، جو بھی کوئی نئی کنسٹرکشن بنتی ہے اور ایک ایسی جگہ پر بنتی ہے وہاں پہ دوبارہ سے آپ نے، وہاں پہ آلریڈی بلڈنگ بنی ہو تو پہلے آپ نے گورنمنٹ سے اجازت لینی، اجازت کے بعد پھر آپ نے ٹینڈر کرنا ہے کہ بھائی یہ ہم گرا رہے ہیں، گرانے کا ٹینڈر ہوگا، ٹیکا ہوگا۔ اس کے بعد جب وہ گرے گا اس کا ملبہ کا جو ہے نا ریٹ اسٹیمیشن ہوگی، وہ ملبہ بکے گا، اور اس کے اندر جو سامان لگا تھا، کیوں وہاں پہ بیڈز بھی تھے، مشینری بھی تھی، وینٹیلیٹرز بھی تھے، اور بیڈ یا آئی سی یو کے دوسرے نیورو سرجری کے، آئی این ڈی کے جتنے بھی ساری چیزیں اس کے اندر موجود تھیں۔ اس کے اوپر جناب ڈی جی صاحب نے کرپشن کر کے سارا گرا دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، راتوں رات گروا دیا۔ اور اب اس کے اوپر ایک انکوائری، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک انکوائری، وہ یہ انکوائری ہے، وہ اس انکوائری کو آج بھی دبا کے بیٹھا ہے، وہ انکوائری کو پبلک نہیں ہونے دیا جا رہا ہے کہ اس انکوائری کا لوگوں کو تو پتہ چلے کہ بھائی انہوں نے کیا کیا کرپشن کیے۔ اگر آپ نہیں کرو گے یہ پھر اسی طرح بڑے بڑے پوسٹوں کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں گے، تو اس طرح نظام بالکل ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس وقت نظام کو برباد کرنے والا تھاپ کے اوپر
जनाब बख्त मोहम्मद काकड़ साहब जो कि हेल्थ का मिनिस्टर है, ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डॉक्टर्स को चाहे धमकाने से, वो भी आखिर में एक बात बताऊंगा कि किस तरह ये कुछ लोगों को धमका रहा है, कुछ लोगों के ख़िलाफ़ जो है ना ये किस तरह अपने गुमाश्तों को मार्केट के अंदर छोड़ के किस तरह लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, ये सेक्रेटरी हेल्थ मुजीबुर रहमान पानेजी साहब जो दफ्तर में नहीं बैठता, ठीक, ऑफिशियल टाइम है सुबह के आप 8 बजे 9 बजे आप जब भी आते हो आप जाके इनके ऑफिशियल टाइम 4 बजे तक बैठते हो, 3 बजे तक बैठते हो, आपको ऑफिस में होना चाहिए। नहीं, जनाब जिना टाउन में बैठते हैं, तो आप फिर सरकारी तौर पर डिक्लेयर करो कि जिना टाउन का ऑफिस है, फिर हम वहाँ आके बैठ लोग आपसे मिलेंगे। नहीं, फिर सरीना होटल में जाके बैठा होता है। फिर कभी जो है ना वो कि मैं वहाँ से एडवांसमेंट लेके आऊँगा, कभी इस्लामाबाद जा रहा है मैं एडवांसमेंट लाऊंगा, कभी लाहौर जा रहा है एडवांसमेंट लाऊंगा, कभी कराची जा रहा है हेल्थ सिस्टम को विजिट कर रहे हैं। नई चीज़ तो हमने नहीं देखी है, टेंडर टेका टायर, टेंडर टेका टायर। इसके अलावा आप चलो अब हम आपको दिखाएंगे कि भाई इनकी इसके अलावा कोई औकात नहीं है, इन्होंने हेल्थ के अंदर इसके अलावा कुछ नहीं किया, सिर्फ खुर्द बुर्द और जो है करप्शन और ये सारी चीज़ें हमने आपके सामने पेश कर। इसके अलावा हेल्थ के अंदर इन्होंने कोई भी तब्दीली नहीं लिया है। तब्दीली का जो ये लोग नारा लगा रहे थे तो दैट वाज ज़ीरो, तब्दीली का बिल्कुल और बिल्कुल कोई नारा नहीं। तो आखिर में मैं तमाम साफ़ी हज़रात के तवस्सुत से पीपल्स पार्टी की आला क़ियादत, मैं समझता हूँ कि वो विजनरी तौर पर शायद बलूचिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हों, लेकिन जो ये ठग उन्होंने इधर बिठाया हुआ है, खुदा रहा इसको किसी तरीके से यहाँ से फारिग किया जाए, बलूचिस्तान की आवाम को बख्श दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम मजबूर हो जाएंगे। हम इस दफ़ा ना इस्लामाबाद जाएंगे, ना किसी सीएम हाउस जाएंगे, ना हम किसी से वो करेंगे, हम सीधा बिलावल हाउस कराची की तरफ मार्च करेंगे। हम अपना मुजाहरा वहीं पे जाके पीपल्स पार्टी की क़ियादत के घर के सामने खड़े होकर वहीं पे मुजाहरा करेंगे। हम अपने तमाम डॉक्टर कम्युनिटी को लेकर वहाँ चले जाएंगे, वहाँ पर वाईडी पाकिस्तान, वाईडी सिंध और तब सबके साथ मिल के जो है ना हम वहाँ चले जाएंगे और वहीं पे एहतजाज करेंगे। तो लिहाजा आखिर में तमाम इदारों से, नैब से, एंटी करप्शन से एक पुरज़ोर अपील है कि खुदा बलूचिस्तान को बचाया जाए। इन तीनों अशख़ास के ख़िलाफ़ एक हाई जुडिशल इंक्वायरी की जाए, सबसे पहले इनको इनके ओहदों से हटाया जाए ताकि ये इंक्वायरी के अंदर कोई भी खलल ना डलवा सके, अपनी पावर का मिसयूज़ कर सके। क्योंकि जिस तरह इन्होंने पावर का मिसयूज़ फाइनेंशियल तौर पर किया है वो इधर सबके सामने है और इन तमाम चीज़ों की चीज़ें रिकॉर्ड के साथ आपके यहाँ मौजूद है और हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को मुद्देनज़र रखते हुए फिलफौर इनको फारिग कर दिया जाए और इनके ख़िलाफ़ हाई जुडिशल इंक्वायरी स्टार्ट कर दी जाए और हेल्थ को बचाया जाए, क्योंकि ये आप हमारी आवाज़ है साफ़ी बिरादरी, और वक्त में आप हमारी आवाज़ बने हैं, अदरवाइज़ हम गूंगे हैं, हम बहरे हैं। अब आपके बग़ैर आप हमारी आंखें हैं, आप हमारी ज़बान है। ये बात आपने लोगों तक पहुंचानी है, आपने आवाम तक, आवाम की आगाही के लिए कि किसी न किसी तरीके से हम अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को बचा सकें, अपने अस्पतालों को बचा सकें। जिस तरह हमने पिछले उसमें प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ लड़ के हमने इनसे वो प्राइवेटाइजेशन वाला प्रोसेस स्टॉप करवाया, जिसका क्रेडिट आज ये मिनिस्टर हेल्थ असम्बली में खड़े होकर लेता है कि हमने प्राइवेटाइजेशन रुकवाई। जनाब आपने नहीं रुकवाई, आप आज भी उसके पीछे लगे हो, आप आज भी छौंच मार रहे हो कि किसी तरीके से मुझे मौका मिले और ये अस्पतालों को बेच दूं और अपनी प्रॉपर्टी बना के, जिस तरह आपका भाई आज हवाले वालों के पास मैं और आप नहीं जा सकते हैं। हवाले वाले जो वैसे बंद है, कानूनी तौर पर अलाउड नहीं है इस वक्त, खासकर बलूचिस्तान में तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। जनाब का भाई मिनिस्टर का हवाले वालों के साथ बैठ के अचार बेच रहा है दुबई, या गोश्त बेच रहा है, या जो है ना ऊँट का चारा बेच रहा है, किस लिए बैठा होता है भाई? हवाले वालों के पास आपका भाई बैठा होता है। दूसरा भाई जो है ना मुफ्ती साहबा के अस्पतालों में जो है ना कभी इसको आगे करते, कभी इस फार्मासिस्ट को लगाओ, कभी उस फार्मासिस्ट को लगाओ। जनाब जाते हैं फार्मासिस्ट को निकालना है, आपने पैनाडॉल का गोली दिया है, आपने नंबर क्यों नहीं लिया, आपने पैनाडॉल का गोली दिया है, आपने फिलाने का शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं लिया, पैनाडॉल की गोली के लिए तुमको शनाख्ती कार्ड दे दो। खुदा को मान, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जितने भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ है पाकिस्तान के लिए जितने भी वैक्सीन खरीदे जाते हैं, सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर, चाहे सिंध हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब हो, बलूचिस्तान, सब के लिए 97% कौन पे करता है? गावी। रह गया 3%। गावी ने कहा कि 3% आप लोग भी पे करो, आपका भी शेयर होना चाहिए। तो इसमें तमाम जो है ना प्रोविंसेस जब इस पे बैठ गए तो इनके अंदर एक डिसीजन हुआ कि 3% की पेमेंट होगी कैसे। 3% जो पेमेंट है वो थ्रू NFC होगी, थ्रू NFC होगी, लेकिन थ्रू फेडरल होगी। इसमें इसको कहते हैं जो भी फाइनेंशियल ईयर में बजट होती है तो एट सोर्स डिडक्शन हो जाती है, वहीं से डिडक्शन करके फाइनेंस इसको फेडरल बेचता है, फेडरल फिर इसको यूनिसेफ को दे देता है, यूनिसेफ जाके इसकी परचेजिंग करता है।
EPI बलूचिस्तान, EPI सिंध, EPI खैबर पख्तूनख्वा, EPI पंजाब इसकी परचेजिंग नहीं करता। तो ये जो कहानी ये लोग इस वक्त मार्केट के अंदर गढ़ रहे हैं कि लोग कहें कि यार इतना बड़ा स्कैंडल है, वो जो है ना हमें रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं करे। भाई रिकॉर्ड सब कुछ अवेलेबल है, ये फेडरल ने ख़रीदा है, अब फेडरल से जाओ पूछो, उसने यूनिसेफ के थ्रू ख़रीदा, जाके यूनिसेफ से पूछ लो, वो आपको डाटा अवेलेबल करेगा। आप ऑडिट करते हो, सर्वे मारते हो, जो करते हो, लेकिन इस वक्त आवाम को गुमराह ना करो। ये 3% की पेमेंट इस तरीके से होती है। जो आप कह रहे हो कि हमें डाटा इनके पास आएगा कहाँ से, जब इन्होंने ख़रीदारी नहीं की। जब एक शख्स ने सामान ही नहीं ख़रीदा, वो आपको क्या बिल देगा कि मैंने क्या ख़रीदा क्या नहीं ख़रीदा। आप जो है ना लोगों को डाइवर्ट कर रहे हो कि EPI की तरफ, ताकि मेरे हज़रत मुफ्ती अमीनुल्लाह साहब की तरफ कोई ना देखे। तो जनाब ये 2025 है, इसके अंदर छुप नहीं सकते। तो लिहाजा इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब कुछ बातें और आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। इसके अलावा पोस्टिंग्स हो रही हैं सिविल अस्पताल के अंदर, DG ऑफिस के अंदर, BMC के अंदर, ट्रामा सेंटर के लिए, इन सब के लिए 1 से 16 ग्रेड के जो ना पोस्ट है। तो खुदा रा यकीन जानो एक मार्केट लगी हुई है, एक मंडी बनी हुई है। रेट सुन लो, 1, 2, 3 के जो ग्रेड के हैं उसका 6 लाख रेट है, 4 ग्रेड का 8 लाख रेट है, 5 से 6 का 9 लाख रेट है, 9 का 15 लाख रेट है, और 14 का एंड अबव का 18 लाख रेट है। माशाल्लाह। और इन सब के पीछे बैठा हुआ है CTSB। ये वही SBK से कहानी शुरू हुई थी, वापस वहीं पे आ गए CTSB किसका है? हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती बख्त खान काकड़। ठीक, अब ये इसकी आड़ में अब कह रहा है आने वाला MD-CAT भी है, ये CTSB करेगा। वो भाई CTSB ये क्या कर, अब इसको नाम दिया क्या? बलूचिस्तान फैकल्टी कंडक्ट करेगा, क्योंकि वो ब्लैक लिस्ट है, उसके खिलाफ एलिगेशंस बहुत ज़्यादा हैं, लोग रिएक्ट करेंगे, उसको छुपा के कर वो रहा है। लेकिन बलूचिस्तान फैकल्टी ने आज तक कौन सा टेस्ट कंडक्ट किया जो आप उसे कंडक्ट करवा रहे हैं? बलूचिस्तान फैकल्टी की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है? खुद आप भी कहते हो कि यार आप लोग ये बलूचिस्तान फैकल्टी ये 2 नंबर डिग्रियाँ लोगों को देते हैं, ये खुद आपका हेल्थ डिपार्टमेंट कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। तो जब ये सारी कहानी हो रही है तो इनके ये रेट्स लग रहे हैं, तो लिहाजा में इतना मजबूर ना किया जाए कि हम उन बंदों के नाम आपको बताएं, ताकि उनको जाके आज मार्केट में आप 10 सिविल अस्पताल में फिरेंगे, BMC में फिरेंगे, आपको सरेआम पता चलेगा कि कौन सा बंदा है, किसको कॉल करना है, किसको पैसे देना है, ऑर्डर कब मिलने हैं, पैसे कब मिलने हैं, कितना पेमेंट पहले होगा, कितना पेमेंट बाद में होगा। ये तो सारी कहानी चल रही है। और बलूचिस्तान के लोगों को इंकलाब का नारा देकर, मेरिट का नारा देकर ये जो है फरोख्त की जा रही है। ये कितना बड़ा ड्रॉबैक होगा कि एक बंदा फेक डिग्री के साथ आएगा और ये पैसे पे करेगा, और वो जो है ना आके अस्पतालों में क्या सर्विस देगा जब उसको आता ही नहीं है, जब उसने कभी OT देखा ही नहीं, ऑपरेशन थिएटर देखा नहीं, ऑपरेशन थिएटर में काम क्या करेगा? जिस बंदे को कभी ECG उसने शक्ल नहीं देखे, वो ECG को ऑपरेट कैसे करेगा? जिस बंदे ने कभी इकोकार्डियोग्राफी देखा नहीं है तो उसका केयर कैसे करेगा? जिस बंदे ने कभी वेंटिलेटर देखा नहीं है तो उसकी सेटिंग कैसे सही करेगा? तो ये इस तरह जो है फेक डिग्रीज के साथ लोगों को पैसे लेकर ये सूबे को जो है ना बलूचिस्तान को बर्बाद किया जा रहा है। तो लिहाजा इस पे हाई ऑफिशियल इंक्वायरी करनी चाहिए, और इन लोगों के इन पोस्टों को फ़ौरन से इनको रोकना चाहिए, और इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए हाई लेवल के ऊपर। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट, जनाब असेंबली के अंदर, असेंबली तो एक मुअज़्ज़ज़ फ्लोर होता है, ठीक है, हम कहते हैं द मोस्ट पावरफुल जो फ्लोर है वो असेंबली है नहीं, ये तो अलग कहानी है, उस पर अलग डिबेट है, लेकिन इस वक्त हम समझते हैं कि होना चाहिए, है भी। मेडिसन हमने अस्पतालों में 90% दे दी, कितनी? 90%। ये हज़रत मौलाना साहब असेंबली के अंदर फरमा रहे हैं कि 90% हमने मेडिसन प्रोवाइड कर दी। इस वक्त हमारे MSD के अंदर जो इनका आइटम लिस्ट है 2200 का है। कितने का है? 2200 का है। ये मैं आपको संडेमा प्रोविंशियल हॉस्पिटल की लिस्ट दिखा रहा हूँ, ये आपको प्रोवाइड भी कर लेंगे। इसमें इस वक्त 79 आइटम्स अवेलेबल हैं, जो 5% भी नहीं बनता है। कितना? 5% भी नहीं बनता, उससे भी कम है। 2200 आइटम्स जो ऑलरेडी मौजूद है, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। 2200 आइटम्स में से कम 1000 तो होने चाहिए, कम से कम 700 तो होने चाहिए थे। और फिर आप 90% का दावा ना करते, हम ये बोलते ना, ये उनकी अपनी वेबसाइट से, हेल्थ की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं। बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स हॉस्पिटल इसी तरह सूबे का सबसे बड़ा टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, इसके अंदर 70 आइटम्स अवेलेबल है। ये भी हेल्थ की अपनी वेबसाइट के ऊपर इन्होंने लोड किया कि ये मेडिसिन अवेलेबल है। आप अभी भी जा सकते हैं, इमरजेंसी की जितनी भी ड्रग्स हैं, चाहे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एट्रोपिन, डेक्सामेथासोन, एमियोडायरोन, कुछ भी अवेलेबल नहीं। अभी भी आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, यार मैं इधर बैठा हूँ, हो सकता है वो लोग प्रोवाइड करें, लेकिन मैं फिर भी आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, क्यों?
یہ ان کا پرچیزنگ لسٹ کے اندر بھی موجود نہیں ہے. اور کس لیے نہیں ہے؟ کیونکہ ان کا ریٹ بہت کم ہوتا ہے, اس میں کمیشن نہیں ہوتا ہے. لاکھ روپے کا ٹرک بھر کے لے جاؤ, پورا سوزوکی بھر کے لے جاؤ, 2 لاکھ کا تو 10 لاکھ کا لوگے تو پھر آپ پورا سال چلاؤ. لیکن یہ اس میں نہیں کرتے ہیں, اس میں پرچیزنگ میں اس کو ڈالتے نہیں ہے تاکہ اس کا کمیشن کم ہے, اس میں کمیشن نہیں ملتا ہے. لیکن یہ ڈرگز لوگوں کی جان بچائے گی. ود ان منٹس, ود ان سیکنڈ یہ ڈرگس کی اویلیبلٹی اگر نہیں ہوگی تو ایک انسان کی جان چلی جا سکتی ہے. لیکن چونکہ یہ درندے بن چکے ہیں, یہ خونخوار جانور بن چکے ہیں, ان کو انسانیت سے کوئی غرض نہیں ہے, ان کو صرف اور صرف پیسہ کمانے سے غرض ہے. انہوں نے حالیہ سول اسپتال اور سنڈیما پرووینشل اسپتال اور گولا میڈیکل کمپلیکس میں فارمیسیز بنائی ہیں. فارمیسیز ایک ڈرامہ ہے, ایک تماشا ہے. 1 لاکھ کے خرچے سے فارمیسیز بنائی ہیں. اس کو شو کیا 20 لاکھ کے فارمیسیز ہم نے بنائے ہیں. اس فارمیسیز کا میڈیسن ان میں ہے نہیں, 4 دوائیاں اس کے اندر رکھی ہوئی ہے صرف پورٹری کرنے کے لیے. ہمارا مسئلہ شروع دن سے میڈیسن رکھنے کا نہیں تھا, میڈیسن کی نان اویلیبلٹی. میڈیسن ہوگا تو پہنچتا تھا, میڈیسن نہیں ہوتا تھا تو رونا دھونا چیخنا, ڈاکٹر کے ساتھ لڑائی مار پیٹ لوگ کرتے تھے. آج بھی وہی مسئلہ ہے کہ میڈیسن نہیں ہے, رکھنے کی جگہ کا مسئلہ نہیں ہے. یاروں نے رکھنے کی جگہ بنا لی اور اس کے اوپر ٹینڈر کمیشن کے ذریعے سے پیسہ ہڑپ کر لیا. یہ بھی آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں, وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیں گے ان ہاسپیٹلس کے اندر. اس کے علاوہ محترم مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم آئے ہیں تو سول اسپتال کا کیتھ لیب ہم نے فنکشنل کیا ہے. بھائی ریکارڈ پہ میں بات کر رہا ہوں, ریکارڈ پہ میرے بھائیوں ابھی بھی جا سکتے ہو سول اسپتال کا. یہ میرے ساتھ کارڈیالوجسٹ بیٹھا ہوا ہے, 24 گھنٹے جو ہے نا ادھر بیٹھا ہوتا ہے اور کیتھ لیب میں سارا کام یہ کرتا ہے, ڈاکٹر اجب خان. یہ بالکل فنکشنل تھا. یہ شخص مطلب غلط بیانی نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے, ٹھیک ہے. غلط بیانی تو تھوڑا سا اچھا لفظ ہے ان کے لیے, یہ وارد کا نہیں ہے. یہ کھلے عام اور سریعام جھوٹ کی بنیاد پر اس ڈپارٹمنٹ کو چلا رہا ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ کیتھ لیب جب میں آیا ہوں تب یہ جا کے فنکشن, نہیں, یہ فنکشنل تھا, یہ کام کر رہا تھا تب بھی اور آج بھی چل رہا ہے اور آپ سے پہلے یہ بنا تھا. پھر یہ کہتا ہے جب ہم آئے ہیں ہم نے پہلا کیبج جو کورونری آرٹری بائی پاس گرافٹک کارڈک سرجری ہے, یہ پہلی سرجری ہم نے پہلی دفعہ بلوچستان میں کروائی. اسمبلی میں فلور پہ کھڑے ہو کے یہ شخص کہہ رہا ہے ارے پاگل, 200 سے زائد تو پہلے کیبج ہو چکے ہیں, 350 سے زیادہ تو پہلے بھی جو ہے نا ڈفرینٹ والویولر ہارٹ سرجریز, کنجینیٹل ہارٹ سرجریز سب ہو چکی ہیں. خدارہ لوگوں کو گمراہ نہ کرو اپنے چند پیسوں کی خاطر. خدارہ بلوچستان کے ساتھ, بلوچستان کے مستقبل کے ساتھ ان جیسے لوگوں کو لا کے بلوچستان کی ہیلتھ کو, مستقبل کو تباہ نہ کرو, برباد نہ کرو. اس کے علاوہ جونیئر لوگوں کو سینئر پوسٹ پہ تعینات کرنا, ایک بندے کو 2 ایڈیشنل چارجز دینا. سی ایم بلوچستان نے ایک دن فلور آف دا ہاؤس میں کہا تھا کہ جالاوان میڈیکل کالج کا جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے اس نے پروجیکٹ کو فیل کیا, ہم نے کیپ کر لیا, بند کر لیا, کیونکہ اس بندے کے پاس 2 چارج تھے. کتنے؟ 2. آیا اس کو سرخاب کے پر لگے تھے کہ وہاں بھی کام کر سکتا ہے, یہاں بھی کام کر سکتا ہے, اس طرح تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, آپ کی بات کو لے لیتے ہیں. وہ شخص غلط تھا, اس کے پاس 2 چارج تھے, نہیں سنبھال سکتا تھا. ابھی ایک شخص ہے HRD کا لک آفٹر چارج, اس کے ساتھ ہے, اس کو DMS بنا دیا ہے BMC کے اندر. اب وہ HRD کب جاتا ہے, BMC کب جاتا ہے, ذرا آپ جا کے پتہ کر لیں. ایک بندہ ہے ڈپٹی ڈائریکٹر ہے DG آفس کے اندر, اس کو بنا دیا MS سول ہاسپٹل لورلائی. وہ ہے 18 گریڈ کا, پوسٹ پہ بیٹھا ہے 20 گریڈ کا, اور وہ بیچارہ فزیکلی معذور بھی ہے. اب یہ بتاؤ کہ اس کے اندر یہ کمپیٹنسی کہاں سے آ گئی؟ یا یہ کمپیٹنسی ہے یا آپ کے کرپشن کا حصہ داری ہے؟ تو ذرا یہ آپ خود فیصلہ کر لیں. تربت ٹیچنگ ہاسپٹل تربت کے اندر ایک شخص کو بٹھایا گیا جو 17 گریڈ, ماشاءاللہ 20 گریڈ کے پوسٹ پہ, ٹیچنگ ہاسپٹل کے 20 گریڈ کے پوسٹ پہ 70 کے بندے کو بٹھایا, وہ بھی کس کے ساتھ؟ ایڈیشنل چارج. وہ بندہ ایٹ دا سیم ٹائم وائس پرنسپل بھی ہے مکران میڈیکل کالج کے اندر, اور وہیں پر ایٹ دا سیم ٹائم اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہے مکران میڈیکل کالج میں. 3 عہدے سنبھالے ہوئے ہیں اور جناب چلا رہا ہے, اور 70 گریڈ کا ہے, ماشاءاللہ قابلیت ہی قابلیت ہے. تو ذرا یہ مجو منشی سے پوچھا جائے یہ قابلیت آپ کو نظر کہاں آئی کہ یہ 17 گریڈ کے بندے کو, جنرل کیڈر کے بندے کو, ورنہ تو آپ چیخ رہے ہوتے ہو مینجمنٹ, تو اس بندے کو آپ نے بیٹھا دیا جو ایک طرف جو ہے نا کالج کو سنبھال رہا ہے, دوسری طرف اسپتال کو سنبھال رہا ہے. ذرا جا کے تو دیکھو پیچھے ہو کیا رہا ہے. تو جب یہ سارے تماشے یہ لوگ کر رہے ہیں, اسی طرح ڈفرنٹ ہاسپٹلس میں, کچھ اسپتالوں میں آپ کی اطلاع کے لیے, وہ میں فی الحال نام نہیں لوں گا لیکن وقت آنے پہ لوں گا, چیف سیکرٹری نے مختلف ڈپارٹمنٹ, آپ سب کے علم میں ہوگا, ڈیول جاب کے اندر بہت سارے لوگوں کو پکڑ لیا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک بندہ
ड्यूअल जॉब के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी 8-9 महीने तनख्वाह बंद रही, लेकिन वो लोग गिल्टी नहीं थी। खाम उनकी तनख्वाह बंद, उनके साथ ज्यादती हुई। हम बार बार इनको कहते रहे कि भाई इनकी क्लियरेंस हो चुकी है, इनकी क्लियरेंस हो चुकी है, कि इनको क्लीन चिट दिया जाता कि इनकी तनख्वाह चले, लेकिन वो नहीं दे रहे थे। ऑन दी अदर एंड जिन बंदों के ऊपर लाखों की रिकवरी है, उनको 20 ग्रेड के, छोटे ग्रेड के होते हुए 20 ग्रेड के पोस्टों पे बिठाया हुआ है, और सुबह से शाम तक का एक टाइल लग रहा है, एक टाइल निकल रहा है, एक टाइल लग रहा है, एक टाइल निकल रहा है, गेट उतर रहा है, दूसरा चढ़ रहा है। भाई खुदा के लिए, ये अस्पताल है, अस्पताल के अंदर मेडिसिन प्रोवाइड करो, इक्विपमेंट प्रोवाइड करो, उसको जो है लोगों को फैसिलिटेट करो ताकि वहाँ पेशेंट्स की जो है इलाज हो सके। वो एक विसल ब्लोअर है कि किसी न किसी तरीके से करप्शन को रोका जा सके, और लोगों का जो पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, ये दुनिया में कहीं भी किसी मुल्क में गलत इस्तेमाल ना हो। तो वो डीजी साहब को 7 तारीख को एक लेटर लिखते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कि मोहतरम अक़दस मुफ्ती अमीनुल्लाह साहब, आपने जो टेंडर किया है इसके अंदर बीपेप्रा 2014 के रूल की खिलाफ वर्जी हो रही है, रूल नंबर 16 रिस्पॉन्स टाइम, तो लिहाजा आप इसको कोरिजेंडम करते हैं। किस लिए कोरिजेंडम करते हैं? डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज कोटा इज रिक्वेस्टेड टू रेक्टिफाई द वायलेशन एंड इशू कोरिजेंडम इन अकॉर्डेंस विद द बलूचिस्तान पब्लिक प्रोक्यूरमेंट रूल्स 2014 टू अवॉइड मिस प्रोक्यूरमेंट, कि मिस प्रोक्यूरमेंट ना हो अंडर रूल 57। Transparency International Pakistan is striving for across the board application of rule of law, which is the only way to stop corruption and achieve zero tolerance against corruption. तो ये उन्होंने 7 तारीख को लेटर लिखी, और इस दौरान इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का 2023 की काजी फाइज ईसा के जजमेंट का भी हवाला दिया कि ये क्यों नेसेसरी है। ये फिर से वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का अगला डॉक्यूमेंट जो उन्होंने इनके टेंडर के साथ अटैच करके इनको भेजा है, उसमें ट्रांसपेरेंसी, दिस इज टू क्लैरिफाई दैट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान इज नॉट अ कंप्लेनेंट, इट एक्ट्स एज अ विसल ब्लोअर एंड ऑपरेट अंडर आर्टिकल 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, व्हिच गिव्स द राइट टू पब्लिक टू नो how government is being run by public officers. Article 19A makes the right to access of information pertaining to public authority a fundamental right. And a 3-member bench in the case of Mukhtar Ahmed Ali versus the Registrar Supreme Court of Pakistan, Islamabad, headed by the Chief Justice Qazi Faiz Issa, in the landmark judgment of on 16th of October 2023 in CP number 3532/2023 has declared that what previously may have been on a need-to-know basis, Article 19A, the Constitution has transformed it to a right to know. The access to information is no longer a discretion granted through occasional benevolence, but is now a fundamental right available with every Pakistani, which right may be invoked under the Article 19A of the Constitution. तो इन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खबरदार किया मुफ्ती साहब को कि मुफ्ती साहब खुदारा आप जो कर रहे हो ये गलत है, लेकिन चूंकि ये नशे में चूर होते हैं और ऑफिस में बैठते नहीं हैं, तो ये बदमस्त घोड़ों की तरह करप्शन की दौड़ में, पैसे बनाने की दौड़ में, तो इन्होंने पैसे कब्र में भी ले जाने हैं तो ये लेके जाएंगे। लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बेचारे ने क्या किया, 13 मई को अगला लेटर लिखा, ये उसका अगला लेटर है कि भाईजान गलती कर रहे हो, रुक जाओ भाईजान, कोरिजेंडम करो भाईजान, कोरिजेंडम करो भाईजान, ये गलतियां हो रही है। फिर से वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है काजी फाइज ईसा कि भाई अवाम का पैसा है, अवाम को पता होना चाहिए कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, कौन खर्च कर रहा है, किस लिए खर्च कर रहा है, ये पता तो होना चाहिए लोगों को। लेकिन डीजी साहब बदमस्त घोड़े की तरह इसमें कहीं पे भी रुकने को तैयार नहीं है। अब ज़रा आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताना चाहता हूँ कि इसमें यह सारा तमाशा हुआ कैसे और इसमें इरेगुलरिटीज़ क्या हुआ। पहले बताया 14 नवंबर को नेगोशिएट टेंडरिंग होती है, गलत हुआ, नेगोशिएट का कोई नहीं बनता, कोई इमरजेंसी नहीं थी, फिर भी इन्होंने किया लेकिन इमरजेंसी में सामान पहुँचाना चाहिए था, नहीं पहुँचाया। फिर सामान आना चाहिए था, पेमेंट नहीं होना चाहिए था, सामान का इंस्पेक्शन होता, सामान का क्लियरेंस होता, उसके बाद पैसे का पेमेंट होता। एडवांस पेमेंट सिर्फ कंस्ट्रक्शन के काम में 15% मोबिलाइजेशन कीमत में, एडवांस मोबिलाइजेशन कीमत में कंस्ट्रक्शन के काम में अलाउड है, बाकी मशीनरी में, इक्विपमेंट में, मेडिसिन में, किसी भी चीज़ में एडवांस पेमेंट अलाउड नहीं है। पहले इंस्पेक्शन होगी चीज़ें वही हैं कि नहीं है, क्या बायोमेडिकल इंजीनियर जो बैठे हुए हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर जो स्पेसिफिकेशंस दिए सामान वही है कि नहीं है, आया रेट्स वही है कि नहीं है। अभी अगर आप एक 80 लाख का मशीन 20 करोड़ में ख़रीदते हो तो आप बताओ पैसा किसका है।
میرا اور آپ کا, اس عوام کا ہے, بلوچستان کے لوگوں کا پیسہ ہے. تو اگر آپ ایک 9 لاکھ کا ڈینٹل کا چیئر 90 لاکھ میں جا کے خریدتے ہو تو یہ پیسہ کس کا ہے بھائی؟ عوام کا ہے, بلوچستان کے عوام کا ہے. یہ ان کے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے. تو جو یہ 14 نومبر کو جو ٹینڈر ہوتا ہے اس میں بیسیکلی 3 جگہ شامل ہیں: دا نیو ٹراما سینٹر, سنڈیمم پروویژنل ہاسپٹل اینڈ بولان میڈیکل کمپلیکس ہاسپٹل. یہ 3 شامل تھے کہ ان کے لیے نیگوشیٹڈ ٹینڈرنگ کے ذریعے سے انہوں نے مشینری لے لی. انہوں نے کیا کیا؟ ان لافلی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا, جو اس کمیٹی کا اختیار نہیں تھا. انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا, جس میں کے اندر بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیوواسکولر ڈیزیزز BICVD کو شامل کر لیا, نیو کینسر ہاسپٹل کو شامل کر دیا, باچا خان ہاسپٹل کو شامل کر دیا, ہول ٹراما کو شامل کر دیا, سول کو, اور باقی جو چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل تھے ان کو بھی شامل کر دیا. انہوں نے اس دائرہ اختیار کو بڑھا دیا اللیگلی. یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ یہ لوگ اللیگلی کام کر رہے تھے. دوسرا, جو انہوں نے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جو جتنے بھی سیٹ کیے تھے, یہ سارے پری فیور کر رہے تھے اسپیسیفک بڈرز کو, تاکہ ان سے کک بیکس لیے جا سکے, جن سے کمیشنز لیے جا سکے, تاکہ اللیگل کمیشنز کے ذریعے سے اپنا پاور کو جمایا جا سکے. اس کے علاوہ یہ جتنا بھی سامان خریدا گیا یہ ڈبل ٹرپل اس سے بھی زیادہ ریٹ پہ خریدا گیا. اب اس میں ہم اس کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ ڈبل ریٹ تھا, انفلیٹڈ ریٹس تھے, نہیں تھے, ڈبل تھا, ٹرپل تھا, کم تھا, زیادہ تھا, کیسے پتہ چلے گا؟ ایٹ دا سیم ٹائم اب یہ اداروں کا کام ہے, نیب کا کام ہے, اینٹی کرپشن کا کام ہے کہ وہ ان سب کی جانچ پڑتال کرے. ایٹ دا سیم ٹائم بلوچستان کے علاوہ پنجاب میں, سندھ میں, خیبر پختونخوا میں کہاں پہ پبلک پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں جو بھی پروکیورمنٹ ہوئی ہے, یہ مشینریز کی خریداری ہوئی ہے, ان سب کے ریٹس کو کمپیئر کیا جائے. تو اگر یہ دودھ کے دلے ہوئے ہیں کر کے عوام کے سامنے دکھا دے, ہمیں شرمندہ کرے, ہمیں آپ لوگ جرمانہ کرو, ہمارے خلاف جو بھی سزا کرتے ہو کر لو. اگر یہ مجرم ہے تو ان کو اب ان عہدوں پہ نہیں بیٹھنے دینا چاہیے, اور ان کو ان کے عہدوں سے فارغ کر کے ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے. کیونکہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح پچھلے ادوار میں DG صاحب نے اپنے خلاف ہونے والی انکوائری کو دبایا ہوا ہے اور اس کو منظر عام پہ آنے نہیں دے رہا ہے, اور اس کے اوپر انفلوئنس ہو رہا ہے اپنے اس عہدے کی وجہ سے. اور یہی یہ سیکٹری کرے گا, یہی یہ منسٹر کرے گا. تو لہٰذا ہائی لیول جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور ان سب کو ان کے عہدوں سے فارغ کر دیا جائے اور ان کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے. یہ جو دا ٹینڈر واز ناٹ پبلشڈ آن دا بی پیپرا ویب سائٹ, یہ الگ ایک کہانی ہے کہ انہوں نے الیکٹرانک پروفارمس پہ جو کیا, یہ بھی ان کا, اور جو ایمرجنسی کلاس ہے اس کی خلاف ورزی ہو گئی. بی پیپرا میں کے سائٹ پہ نہیں ہے, وہ خلاف ورزی ہو گئی. آگے چلتے ہیں, آگے کیا خلاف ورزی ہوئی ہے. جو بڈنگ ڈاکومنٹس تھے دے ور نیور ایور اویلیبل آن لائن. آن لائن کوئی بھی بڈنگ ڈاکومنٹس نہیں تھے یاروں کی. اس سے اگلی بات, جو بھی ملٹی نیشنل کمپنیز جب کام پہ بڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر ایسٹیمیٹڈ کاسٹ کو دیکھتے ہیں. آپ بی پیپرا کے سائٹ پہ جا کے دے سکتے ہیں, میں دعوے سے کہتا ہوں کسی میں بھی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ شو نہیں کیا. یہ ایک الگ کرپشن کی کہانی ہے کہ ایسٹیمیٹڈ کاسٹ کو شو نہ کرنا, اس کی کیا وہ ہے. شارٹ بڈنگ ونڈو پیریڈ ہو گیا, اس میں جونیئر نیشنل انٹرنیشنل جو بھی کمپیٹیٹرز تھے وہ باہر ہو گئے. جو ایڈورٹائزمنٹ تھا وہ بھی مس لیڈنگ تھا, وداؤٹ ڈسکلوزنگ دی ایسٹیمیٹڈ وہ ہو گئے. اس کے علاوہ جو ہے نا کیا ہوا کہ بہت زیادہ پرائسز تھے جس میں لیگل کمیشنز ہو گئے. اب کیا انہوں نے کہانی کر دی, اب پیسے پیمنٹ کرنا ہے, جون قریب ہے. ریگر طریقہ یہ ہے کہ آپ جون سے پہلے منگوا لیتے, ان کے سارے انسپیکشن کرتے, پھر ان لوگوں کو پیمنٹ کرتے. اس میں کسی کا اللہ اللہ خیر صلی اللہ. انہوں نے کیا کیا, جون سے پہلے نہ فریز کرنے کا سوچا کہ بھائی فریز نہیں کریں. دوسرا طریقہ یہ تھا قانونی کہ آپ فریز کرتے, سرنڈر نہ کرتے, اگلے اس میں آ کے اس بجٹ میں جولائی میں اگست میں ان کو پیمنٹ کرتے اور اپنا سامان ریسیو کر لیتے, اس کی انسپیکشن کرتے, پھر پیمنٹ کرتے. انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے فیک ڈیلیوری چالانس بنائے, فیک انوائسز بنائی, فیک کمپلیشن سرٹیفکیٹس. یہ سارے لے جا کے آفس آف دا اکاؤنٹنٹ جنرل AG آفس میں جمع کر دیا اور پیسے سارے جو ہے ڈرائیو کر کے لے گئے. اس کو کہتے ہیں ایڈوانس پیمنٹ. اور فیک چالانس کے اوپر اس کے لیے آپ انکوائری بٹھا دیں. DG آفس کے جو چالانس ہے, جو ہاسپٹلس کے چالانس ہے, جو ریئل مینوفیکچررز ہیں ان کے جو چالانس ہیں, جو اوریجنل وہ پروکیورنگ ایجنسیز ہیں ان کے جو چالانس ہیں, آیا یہ میچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر سچ ہوگا تو میچ کریں گے, سچ نہیں ہوگا تو پکڑے جائیں گے. تو لہٰذا ان کے اوپر ہائی لیول کی ایک انکوائری بیٹھنی چاہیے اور ان کو سلاخوں کے پیچھے جانا چاہیے. جو نیگوشیٹ ٹینڈرنگ کا میں نے آپ کو بتا دیا, رول ہے 51(1) سب سیکشن C سب سیکشن رومن 3. یہ بی پیپرا کا رول ہے, لیکن یہ جو جتنی ایمرجنسی اس میں کوئی نہیں تھا تو یہ کلاس ادھر بنتا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ
डेवलपमेंट का पैसा नॉन डेवलपमेंट ये प्रोजेक्ट से पैसा ड्रेन करते रहे और इस तरह से भी ये मुख्तलिफ मदों में यहाँ पे खर्च करते रहे। और इनको सबको आप ये ओवर प्राइसिंग वगैरह को दूसरे सूबों से कंपेयर कर सकते हैं। आखिर में द ब्लेंटेंट अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी, फाइनेंशियल मिसकंडक्ट, मैनिपुलेशन ऑफ जो प्रोक्यूरमेंट का प्रोसीजर नॉट ओनली रिप्रेजेंट्स अ वायलेशन ऑफ पब्लिक प्रोक्यूरमेंट लॉज बट आल्सो अ ग्रेव इनजस्टिस टू द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। ठीक है, ये रही इनकी इस करप्शन की कहानी। लेकिन करप्शन इधर ख़त्म नहीं होती है। अब इसी दौरान जब से ये तमाशा शुरू हुआ, हमने इनके खिलाफ लिखना शुरू किया, हमने इनकी चीज़ें डिग आउट करनी शुरू कर ली, तो इनके टाउट्स ने इनको इन्फॉर्म करना शुरू किया। इन्होंने मीडिया में एक शोशा छोड़ा, अजीब EPI वाले जो ना नैब को डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे। आप सुन रहे हैं कि कोई 1.5 अरब 2 अरब का करप्शन का कहानी चल रहा है EPI में, ये फेक है। अब ये मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा ये क्या कहानी है। और इसको कौन करवा रहा है? हज़रत मुफ्ती साहब, ये जनाब मुंशी साहब और हज़रत अल्लामा अक़दस बख्ते साहब। ठीक, वो इन चीज़ों में लगे हुए हैं। तो ये जब इस तरह की हरकतें करते हैं तब इंसान को रोना आता है, तब इंसान को गुस्सा आता है। वरना हमको कब इनको बख्शू कहते, कब इनको मुंशी कहते, कब उसको टिंगू ठेकेदार बोलते। हम मजबूर हो जाते हैं कि जब वो ऐसी हरकतें करते हैं। गावी एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनली, ठीक है। ये अब जो स्कैंडल इन्होंने फैलाया हुआ है ताकि लोग डाइवर्ट हो और ट्रक की बत्ती के पीछे चले और इनके करप्शंस के ऊपर कोई बात ना करे और इस कहानी को कोई एक्सपोज ना करे। इन्होंने सारा डाइवर्ट करना शुरू कर दिया EPI के ऊपर। जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ ह्यूमनाइजेशन है, कहता है कि इन्होंने इतने वैक्सीन खरीदे हैं और हमें रिकॉर्ड नहीं पेश कर रहे और पैसे इन्होंने खुर्द-बुर्द किए। तो गावी एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के लिए। ये दुनिया के अंदर गावी के नाम से है। ये जितने भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान जिनके अंदर आता है, तो ये उनके लिए वैक्सीन की ख़रीदारी करते हैं। तो वैक्सीन की ख़रीदारी में 97% पैसा ये गावी पे करता है।